السلام علیکم فرینڈز، آج ہمارے ساتھ ہے طاہر فرات جو ایک سینئر مارشل آرٹ انسٹرکٹرز ہیں، تو آئیں ان سے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی طاہر صاحب، مارشل آرٹس میں کب آئے؟ کسی نے مشورہ دیا یا خود اپنے شوق سے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میں پاکستان بریدن فو مارشل آرٹ کا جو جوائن میں نے کیا ہے وہ 1995 میں کیا ہے، اور الحمدللہ جو میرے استاد ہیں گرینڈ ماسٹر ڈاکٹر رضوان حسین، بلیک بیلٹ 10 ڈگری، ان کے زیر سایہ میں نے 2002 تک یہ گیم کی تھی۔ اس کے بعد کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے مجھے یہ گیم بند کرنی پڑی، تو یہ تقریباً 7 سال کا میرا کیریئر تھا۔ دوبارہ میں نے 2018 میں گیم مارشل آرٹ سٹارٹ کیا ہے، اور میں پاکستان بریدن فو مارشل آرٹ کے ساتھ منسلک ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے سراسف چیمہ نے بتایا تھا کہ ہماری مارکیٹ کے اندر کچھ ایسے مارشل آرٹسٹ ہوتے ہیں کہ جن کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہمارا پاکستان بریدن فو مارشل آرٹ کی ایک اپنی ویب سائٹ ہے www.bridhanfu.com، تو آپ اس پہ ہمیں سرچ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میرا اس پہ جو رینکنگ لیول ہے وہ نمبر 10 پہ ہوں میں، تو ہمارے جتنے بھی آفیشیل انسٹرکٹرز کا ریکارڈ ہے وہ گوگل کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر دستیاب ہے، تاکہ کسی کو بھی سرچ کرنے میں دشواری نہ ہو۔ باقی ہمارے استاد ہیں، ان کے زیر سایہ ہم آج بھی ان کے شاگرد ہیں۔ 40 سال میری عمر ہو چکی ہے، لیکن آج بھی ہم مارشل آرٹ سے، بریدن فو مارشل آرٹ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پاکستانی سٹائل ہے۔ ہمیں جیسے پاکستان سے محبت ہے، اسی طرح ہمیں پاکستان کے اس مارشل آرٹ سٹائل سے محبت ہے، اور یہ پہلا مارشل آرٹ سٹائل تھا جو پاکستان کے اندر لانچ ہوا۔ اچھا طاہر، یہ ہمیں بتائیں کہ کوچنگ میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میں جیسا کہ پہلے ہمارا ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ ہم نے گیم سیکھنی ہوتی ہے، ہمیں گیم کا نالج ہونا چاہیے۔ کوچنگ میں سمجھتا ہوں بہت مشکل کام ہے، بہت سینسیٹیو کام ہے۔ آپ ایک پروفیشنل پلیٹ فارم سے جب تک سیکھے ہوئے نہ ہوں، جب تک آپ کو کوچنگ کا نالج نہ ہو، آپ بچوں کو ایک پراپر فزیکلی ایکسرسائزز جو ان کی باڈی کے اوپر ایک پازیٹیو افیکٹ چھوڑیں، وہ آپ ان بچوں کو ایک فزیکلی اچھی ایکسرسائزز پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے بیچ ایسے کچھ مارشل آرٹسٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ بوائز اور گرلز کیٹیگری کے اندر ڈفرینٹ گیمز ہوتی ہیں۔ کچھ گیمز ایسی ہیں کہ جو ہم بچیوں کو نہیں کرا سکتے، وہ ان فیوچر جب وہ بچیاں بڑی ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ نیگیٹو سائن چھوڑتی ہیں۔ تو کیونکہ پاکستان بریدن فو مارشل آرٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پہ دونوں گیمز کو الگ الگ کرایا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو مارشل آرٹ کوچ کو یہ نالج ہونا چاہیے کہ اس نے بچیوں کو اور بچوں کو گیم کیسے کرانی ہے، اور اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ وہ کیا وہ اس جو گیم کرا رہا ہے ان بچوں کو سیفٹی اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گیم کرا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوچنگ اس دور کے اندر سب سے سینسیٹیو اور رسپانسیبل کام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آج کل مارکیٹ میں جیلی انسٹرکٹر بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ پتھر اٹھاؤ بلیک بیلٹ نکل رہا ہے، سٹائلز غیر ملکیوں سٹائلوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، علی بے نہیں پتہ، لیکن وہ کوچنگ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں، خاص طور پیرنٹس کو، ان کو کیسے پتہ چلے اوریجنل کون سا اور فیک کون سا ہے؟ دیکھیں، میں پچھلے 6 سال سے صرف بچوں کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں، اور یہ الحمدللہ پاکستان بریدن فو مارشل آرٹ کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہم نے میری 6 سال کی ریسرچ ہے کہ جس کے اندر ہم نے محسوس کیا ہے کہ بچے ڈرگز کی طرف اور موبائل کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے بچوں کی گروتھ اور فزیکلی ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہو چکی ہیں۔ مجھے اکثر پیرنٹس کی کال آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ سر ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے، تو اس کا ہمیں حل بتائیں۔ تو اس کا دیکھیں، کہیں پہ مارشل آرٹ کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، کہیں پہ اویلیبل نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو، ہر انسان کو 5 سال سے لے کر جب تک وہ زندہ ہے، وہ اپنی لائف کو 1 گھنٹہ ضرور دے، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ وہ اپنی لائف کے لیے مختص کرے، تاکہ اس 1 گھنٹے کے اندر اس کے جسم میں سے پسینہ نکلنا چاہیے۔ اس طرح اس کے تمام ایشوز، چاہے وہ گروتھ سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ کھانے سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سالو ہو جائیں گے۔ اب یہ چیز جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو جال ساز انسٹرکٹرز ہمارے بیچ گھوم رہے ہیں، جو ایک محدود سی، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے یوٹیوب سے کچھ سٹنٹس اٹھا لیے، کچھ کسی سٹائل کے سٹنٹس اٹھا کر وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں ایک ماسٹر، ایک کوچنگ کے۔ دیکھیے، میں نے آگے ایک بات کی ہے کہ بچیوں اور بچوں کی گیم بہت ڈفرینس ہے، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بتایا نا، ان کو گیم کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہماری بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ گیم کا ایک تھیوری ہے، اس کی ایک ریسرچ ہے،
گیم کرانا یا کوچنگ کلاسز کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ماسٹرز میرے گرینڈ ماسٹر نے زندگی کے 40 سال صرف اس گیم کے اوپر سرچ کیے ہیں. ان کی تھیوری ہے, ان کی ریسرچز موجود ہیں. تو ہم نے وہ سیکھا ہے, وہ جانا ہے, تو جا کر ہم نے ان بچوں کو یہ گیمز کروائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بغیر ریسرچ کے جو لوگ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں وہ ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اور آپ لوگ ایسے اوائڈ کریں. آپ لوگ سب سے پہلے ان کا کرائٹیریا چیک کریں کہ آیا وہ مارشل آرٹسٹ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. کرائٹیریا چیک کرنے کے لیے وہ جس سٹائل کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اس سٹائلز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ یوٹیوب سے یا آپ گوگل سے اٹھائیں اور وہ کوشچن کریں. آپ کو خود بخود آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ فیک مارشل آرٹسٹ ہیں یا اوریجنل ہیں. تھینک یو طاہر فرحان, آپ کو تشریف آوری کا Thank you, اگر آپ کو انوائٹ کریں گے. Thank you. تھینکس.